وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 32-33، آج کے سبق کا نمبر ہے 25-29. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے دن پر یقین نہیں رکھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 32. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہم یقین ہمیں نہیں ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی، یعنی حقیقت ظاہر ہو جائے گی. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پیوست ہو جائے گا جس کا وہ مذاق اڑائے جاتے تھے، یعنی اس کا نتیجہ ان کو مل جائے گا. اور ان کو کہا جائے گا قیل اليوم ننساکم، کہ آج بھی ہم اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے. وما لکم من ناصرین، اور تمہاری مدد کرنے والا اب کوئی نہیں ہے. ذالکم، یہ انجام تمہارا اس لیے ہوا بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیات اللہ ہزوا، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کا مذاق بنا لیا تھا. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال لیا تھا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اب لہٰذا یہ لوگ دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے
کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ سامنے کرام، مضمون ہمارا ہے آج کا مسلمان حق سے انکاری ہے، اس کا ایمان باللہ ہے نہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا، نہ اپنی منزل کو جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے، اس کا حق سے انکار ہے۔ قرآن کو اس نے پس پشت ڈال دیا ہے، ہمارے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت گواہی دیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ تو میری قوم نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، دور کر دیا تھا قرآن کو۔ دیکھیں یہ آیات قرآنی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہمارا حال ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن انسان کا حال بیان کر رہا ہے، اچھا یا برا، بس دو ہی ہیں دنیا میں اس وقت، دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک اقرار کرنے والے ہیں حق کا، اور ایک انکار کرنے والے ہیں حق کا، اور ہم یہ دوسرے میں ہیں۔ دیکھیں صرف ہم میں اور دوسرے کافروں میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے بھی انکار کر دیا ہے، قرآن کا بھی انکار کر دیا، ہمارے رسول کو بھی نہیں۔ ہم یہ ساری چیزیں مانتے ہیں زبان سے، عمل سے نہیں، عمل سے انکار ہے ہمارا، ہر چیز کا انکار ہے۔ اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ گزشتہ سبق سے 31 نمبر آیت سے یہ وہ ہے مضمون، اما الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوم مجرمین۔ کافر جو ہیں تو ان کو کہا جائے گا کہ بھئی میری آیات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ دیکھو میرے احکامات تمہیں پڑھ کے کہ بھئی زندگی ایسے گزارو، تو تم اس کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار، فاستکبرتم پہ تھوڑا سا آپ غور کیجئے نا، استکبار، تکبر، یہ سارے ایک ہی معنی کے لفظ ہیں۔ تکبر کیا کہ اللہ کا حکم، دیکھیں شیطان نے ایک حکم سے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے تکبر کیا، استکبرتا کے الفاظ ہیں۔ تو تکبر مطلب آپ جس کو، دیکھیں کبرائی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، بڑا ایک ذات، بڑی ذات ایک ہے، وہ اللہ ہے، اور اس کا حکم مانا جائے گا، اس کا حکم ہی ہے ماننے کے قابل۔ لہ الحکم، لہ الملک و لہ الحکم و الیہ ترجعون، بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کا حکم مانا جائے گا۔ یہ ایک اٹل قانون ہے، ہم نہیں مانتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو بادشاہ کے حکم سے کو نہیں مانتا ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تکبر کے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ متکبرانہ ہے، اور یہ ساری تفصیل کافروں کی بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آج کا جو سبق ہے 32 نمبر کا، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم یہ کہتے کہ ما ندری، ہم نہیں جانتے کیا قیامت کیا چیز ہے، ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، اور ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں یہ الفاظ اگر ہم دیکھیں، کہنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک عمل سے، ایک یعنی زبان سے، اور ایک عمل سے۔ اقرار کے بھی دو طریقے ہیں، انکار کے بھی دو طریقے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ پانی کا ایک گلاس رکھا ہوا ہے، دو گلاس رکھے ہوئے، دو پیاسے ہیں، دو پیاسے، دو لوگ بھی اس کے سامنے، ان کے سامنے پانی کا رکھا ہوا ہے، تو آپ کہنے والا کہے کہ پانی پیو، ایک کہتا ہے میں نہیں پیتا، یعنی دونوں کہتے ہیں، نہیں، میں تھوڑا سا مثال یہ ہے کہ
کہ دونوں کہتے ہیں میں پیتا ہوں، میں پیوں گا، یہ الفاظ وہ کہتے ہیں دونوں. تو ایک جو ہے وہ پی لیتا ہے پانی اور دوسرا نہیں پیتا، تو ایک نے تو انکار کر دیا نا. دیکھیں قرآن ہے ہدایت، یہ محض کتاب ناظرہ نہیں ہے. ہم نے اس کو ناظرہ کی کتاب سمجھ لی ہے. میاں جی جو ہیں مٹھی بھر داڑھی چھوڑی بھی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، گھر پہ آ کے بیوی پر برسنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو حاکم سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو میری جائیداد ہے بیوی، تو ان پہ پھر برسنے لگتے ہیں. سمجھے ذرا اس بات کو. تکبر. اچھا میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ الفاظ جو آیت نمبر 32 ہے، یہ الفاظ ہم زبان سے نہیں کہتے کہ بھئی قیامت کو تو میں نہیں مانتا اور میرا تو یقین نہیں ہے اور قیامت کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہم زبان سے نہیں کہتے. میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، لیکن اپنے عمل سے ہم پرزور طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ختم بات. دیکھیں ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے تو یقین تو دنیا پر ہوا. آخرت پر یقین ہوتا تو دنیا تو آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. سمپل بات ہے. یہ نہیں، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے، یا کہ بس آپ یہ نہ کہیں تو بس آپ ماننے والے نہیں. آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا، پھر زندگی گزارنے کی نیت کو دیکھا جائے گا. دیکھیں یہ بات جو دینی باتیں ہیں اس کو ذرا نوٹ کریں. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہمارا تو عمل بھی نہیں ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے. اور جو ہمارے ظاہری اعمال ہیں چند جو لوگ کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کی نیت بھی دنیا ہے. وہ ایک روایات ہیں، آبا اجداد کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ مجھے تو میرے باپ نے عادت ڈال دی. میں خود جب چھوٹا تھا تو میرے باپ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے نماز کے عادی تھے، نماز اور قرآن. تو وہ کچھ تو تھا شوق، اللہ کا کرم تھا نماز کا، لیکن عادت انہوں نے ڈلوائی. قرآن جو ہے وہ بھی انہوں نے، بس قاضی صاحب آتے تھے وہ پڑھاتے تھے. تو یہ روایتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ دین ہے کیا. یہ بات دیکھیں ذرا توجہ سے، ہمیں نہیں معلوم کہ دین کیا ہے اور کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں ایک بات اس میں نوٹ کر لیں، یعنی ہم دین یعنی قرآن سے ہدایت لینے کو کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. قرآن تو ہدایت ہے اور جنت کا راستہ بتاتی ہے. جنت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم نے اپنا یقین بنا لیا ہے دنیا پر. ابھی آگے مضمون آنے والا ہے، غرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں، بس بات ختم ہے. تو ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنین، ہمارا تو یقین نہیں ہے. وبدا لهم، اب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جو بھی آپ نے کیا ہوگا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ مجرمین کی ٹولی میں ہوں گے. قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا یہاں نیک و بد ملے جلے ہیں. ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہوگی اور وہ بیچ میں شیطان ہوگا، یا اللہ کے راستے پر نہیں ہوگا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین پر عمل نہیں کرتے، داڑھی نمونے کے طور پہ رکھی بھی ہے. بہرحال تو یہاں رلے ملے ہیں لوگ، کسی کے ماتھے پر اس کی نیت نہیں لکھی ہوتی کہ یہ کس نیت سے. اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جہنم میں 3 لوگ جھونکے جائیں گے، ان کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. ایک اس میں عالم ہوگا اور ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا. تو ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، ہماری نیت خراب ہے. دین کا ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت میں للہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے. دیکھیں دین کو آپ جانیں گے نہیں تو اخلاص کیسے ہوگا؟ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جب آپ جانیں گے نہیں تو آپ کا تو اخلاص نہیں ہوگا، خلوص نہیں ہوگا، اور پھر تو حالت بری ہے. ہم تو
وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والے، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو چندے کا عمال کرتا ہے، باقی زندگی تو وہ اپنی مرضی سے گزارتا ہے۔ اور ایک جملہ اور بھی میں کہہ دوں کہ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ جو مرضی آئے کریں گے، نہیں آئے نہیں کریں گے۔ داڑھی رکھنے کا موڈ ہوگا تو فرنچ کٹ رکھ لیں گے، تھوڑی سی بڑھا لیں گے بس۔ بہرحال ان سے کہا جائے گا قیل الیوم ننساکم۔ اچھا، یہ میں نے بدالہم سیئات ما عملوا، جو سیئات، جو برائیاں وہ کرتے رہے۔ اب برائی کیا ہے آپ کو میں نے بتایا بھی ہے، یعنی دین کے خلاف یا اللہ کو منزل بنائے بنا جو بھی آپ کریں گے وہ برائی ہے، خواہ وہ نیکی ہی کیوں نہ ہو بظاہر۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان پہ پیوست ہو جائے گا، یعنی جو نتائج ہیں ان کو وہاں مل جائیں گے جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو دین تو آج ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ یستہزئون اور اس کے بعد جو آیت ہے حضوا، یہ تقریباً ایک ہی معنی بنتا ہے۔ جب آپ قرآن پاک کو اس کی ضرورت نہیں سمجھ رہے نا، پھر آپ اسے عمل کیا کریں گے؟ پھر جو بھی آپ زندگی گزاریں گے تو در حقیقت یہ آیات یعنی دین کے ساتھ مذاق ہوگا۔ جو بھی آپ دین کے نام پر کریں گے وہ دین نہیں بلکہ مذاق ہوگا۔ وقیل الیوم ننساکم، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج میں تمہیں بھلا دوں گا جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ آیت یہاں میں رکوں گا، اس پہ اللہ کی عطا سے بات کروں گا۔ اور دیکھیں ہم نے جو بھی حقیقت ہے، ظاہر ہے کہ وہ باطن سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ضروریات مقصد دین کو ہم نے بھلا دیا ہے، ضروریات دین کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ اللہ کی ملاقات کا وعدہ ہے نا، من کان یرجو، وہ ہے نا کہ سورہ عنکبوت میں من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت۔ حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، حشر کا دن تو ملاقات کا دن ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا۔ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے، نہ آس ہے، نہ امید ہے، نہ خواہش ہے، یقینی نہیں ہے۔ آخرت کے دن پہ تو یقینی نہیں ہے نا۔ تو پھر دیکھیں قیل الیوم ننساکم، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی رحمت نے یہاں بھی ہمیں بھلا دیا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن اور نبی کا طریقہ، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں در حقیقت دیکھیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور اور کتاب واضح آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا مینار ہے، علم کا شہر ہے نا، تو اور تقسیم کرنے والے ہیں، علم کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو ظاہر ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی علم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نور ہے، اس کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور پھر قرآن بذات خود نور ہے۔ تو دیکھیں، ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم، ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ میں تھوڑا سا اس پہ کلام کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس دن کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اپنی رحمت سے۔ دیکھیں، وہاں قیامت کے دن تو جو رب کے عرش کے تلے سائے ہوں گے وہ تو مومن ہوں گے، اور جو یعنی ویسے ہی ہوں گے اللہ کی لعنت والے لوگ، مجرم لوگ، ان پہ تو کوئی رحمت نہیں ہوگی، وہ تو عذاب میں، قیامت کے دن کا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے۔ تو اس دن تو پتہ چل جائے گا، مجرموں کی ٹولی الگ ہوگی، مومنوں کی ٹولی الگ ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، مومن جو ہے وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی ایسا ہی ہے، یا تو آپ اہل ایمان میں شامل ہیں تو آپ پہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ آپ یاد کریں نا وہ حدیث، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں، تو ہم تو کتنی ہی مرتبہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں ایک درود شریف کی وجہ سے۔ اور ہم درود شریف تو کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، کوئی نہیں پڑھتا، پڑھنا چاہیے، نماز میں تو پھر لازمی ہے۔ تو اچھا، اب یہاں بھی میں صرف یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اہل ایمان پر۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت جو نیکوکار ہیں، مخلص لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ بے شک محبت کرتا ہے اہل تقوی سے اور جو نیکوکار ہیں، جو مخلص ہیں۔ تو یہ تو محبوبان خدا ہیں، اس بات کو ذرا نوٹ کریں نا۔ دیکھیں، جو بھی اللہ نے فرمایا نا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اے پیغمبر ان سے کہیں کہ میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اہل ایمان جو ہیں یہ محبوبان خدا ہیں، سبحان اللہ، اہل ایمان محبوبان خدا ہیں۔ اور یہ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھلانا اور یہ بھلانے کی خاص طور پہ بات ہے۔ دیکھیں، آخرت کو بھلا دیا آپ نے تو پھر یا اس پر آپ کا یقین نہ رہا، جیسے کہ آیت گزر چکے نا، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے آخرت پر، ایک گمان ہے اور ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو یقین نہیں ہے تو تیاری نہیں ہوگی۔ آج مسلمان کا قیامت، روز قیامت پر یقین نہیں ہے تو وہ اس کے لیے تیاری بھی نہیں کر رہا، پھر دین اسلام کی حقیقت سے کو نہیں جانتا، اپنی حقیقت کو بھی نہیں جانتا، نہ اپنی منزل کو جانتا ہے، نہ منزل کے راستے کو جانتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی مطلب ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ باقی تو آپ کی مرضی ہے۔ قیل الیوم ننساکم، اصل بھلانا یہاں ہوتا ہے، اصل یاد کرنا یہاں ہوتا ہے۔ یا تو آپ زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں گے یا اللہ کی یاد کو بھلا کر گزاریں گے۔ اس وقت ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے ملاقات کے دن کو بھلا دیا ہے۔
لقاء یومکم، کیونکہ ملاقات کا دن تو آنے والا ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ تو بہرحال اس رویے کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ، جو لوگ بھی جن کے دل اللہ کی یاد سے خالی اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اور انہوں نے ملاقات کے دن کو بھلا دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو اب آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے تیاری کریں گے۔ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، مأواکم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما لکم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی آپ اپنے تصورات ذرا ٹھیک کر لیں، کوئی مدد نہیں ہوگی، نہ شفاعت ہے نہ بخشش ہے۔ جو لوگ بھی دنیا میں حق اللہ کی ہدایت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ان کی نہ کوئی سفارش ہے نہ کوئی بخشش ہے، کیونکہ دیکھیں یہ بالکل کلیئر ہے بات، اور یہ ابھی مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔